الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ تفقہ فی الدین کے لیے ایک جماعت کا، ایک کلاس کا، اہل علم کے گروپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم فقہ اللغہ جو تفقہ فی الدین کا ایک بہت بڑا ٹول ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں شرح متعامل وغیرہ کتاب اور اس کے جو متعلقات چیزیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری نوع الحروف المشبہۃ بالفعل، ایسے حروف کی دوسری قسم ہے جسے تشبیہ دی گئی ہے بالفعل، فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ تشبیہ دیے گئے حروف وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَهِيَ تَدْخُلُ، اور یہ داخل ہوتے ہیں علی المبتداء، مبتدا پر، بالخبر اور خبر پر، گویا کہ ان کے معمول جو ہیں وہ مبتدا اور خبر ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل عامل ہیں اور ان کے معمول وہ مبتدا اور خبر ہیں۔ عامل اور معمول میں ایک تو لفظی اعرابی چیزیں تو وہ سمجھنے والی ہوتی ہیں، لیکن عامل اور معمول میں جو معنوی چیزیں ہیں کہ اس کا معنوی تاثیر کہاں جاتی ہے، اس کی معنوی ایک ہے کہ آپ اس کو رفع نصب جر میں ہی دیکھتے رہیں، اس کا رفع نصب جر، لیکن یہ ہے کہ رفع نصب جر یا رفع نصب جر کو آگے تنوین اور دیگر اعراب میں جو بدلنا ہے، لفظی میں، اعرابی میں اور اسی طرح حرکتی میں، تو اس کی کیا فرق آتا ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ وہ انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گا تاکہ جو نا وہ ان چیزوں کو بھی بچہ سمجھے اور تاکہ اس کو اپنی معنویت میں، ایمانیت میں، روحانیت میں اس کا فرق لائے۔ مثلا آگے دیکھیں، تنصیب المبتدا، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، وترفع الخبر، اور خبر کو کیا دیتے ہیں، رفع دیتے ہیں۔ وَهِيَ سِتَّةُ حُرُوفٍ، اور یہ کتنے حروف ہیں، 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 انا، الاول انا والثانی انا، واہما، اور یہ دونوں لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گویا کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ بذات خود ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جملہ اسمیہ کے اوپر اگر انا، انا حروف مشبہ بالفعل آ جائیں تو گویا کہ اس جملہ اسمیہ کی تحقیق اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے معنویت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ نے جہاں بھی دیکھنا ہے نا تو پہلے یہ جملہ 6 قسم کے جملے ہیں، ان کو بھی بچے، جہاں میں نے اعراب کے متعلق آپ کو میں ٹپس دیتا جاؤں گا، یا اسی طرح ٹول جہاں آپ نے داخل ہو کے غور خود کرنا ہے اور اپنے اساتذہ سے سوالات کرنے۔ جہاں میں نے کہا کہ اعراب کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ تنوین بھی جو آتی ہے، پیچھے مثال میں نے دی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرا۔ اب ظلمًا میں اگر دیکھیں تو یہ ظلمًا مفعول ہے اور ظلمًا ناکرہ ہے۔ ظلمًا ناکرہ میں تنوین تنکیر کی ہے، اور ظلمًا ناکرہ تنوین تنکیر کے ساتھ ایک اور بتائی تھی تنوین کون سی، تفخیم کی، موٹے پن کی، یا جو نا وہ بڑے پن والی۔ تو مطلب کیا ہے کہ میرے ظلمت فعل اسی سے ہے، تو میں نے مثال ایک اور دی تھی کہ ضربت ضربن میں جہاں زور ضربن میں ڈالنا ہے نا، وہاں زور ضربت میں بھی ڈالو نا۔ یعنی بس اوقات ہوتا ہے کہ مارا اور مارنے کی کوئی شکل نہ چھوڑی، مارا تو مارنے کی کوئی شکل نہ چھوڑی، اور ایک ہے کہ مارنے میں کوئی انرجی توانائی کی شکل نہیں چھوڑی۔ میں نے مارا، مار کے مارا، میں نے مار کے مارا۔ اب یہ اس کو بچے وہی سمجھ سکتا ہے جو لغت سے نکل کر لغت کی ادب میں، لغت سے نکل کر لغت کے ادب، اور ادب سے نکل کر فصاحت و بلاغت میں، اور فصاحت و بلاغت سے نکل کر خالق کے کلام میں داخل ہونا شروع ہے۔ جہاں آپ کی لغت مثلا پہلے ہوتی ہے زبان کو ملتی ہے لغت کو ملتا ہے معنی کو ملتا ہے آگے ادب کو آگے نظم، نثر سے آگے فصاحت و بلاغت، اور پھر آگے تشبیہات کی شکلیں چلتی ہیں۔ یہ ایک ہی جملے میں بندہ، اگر کوئی کسی کی آنکھ ہو نا جس کو الارم بجتا ہو، ہر بندے کے الارم نہیں ہوتے، الارم بجنے والے کان اور الارم بجنے والی آنکھیں اور دل دماغ ہونا، تو بندہ آنکھ رکھ کے ہی فوری دیکھ سکتا ہے کہ بھئی یہ صاحب کتاب یا صاحب قلم جو ہے یہ کس
نہت اور کس جہت کا بندہ ہے۔ میں نے اس کتاب کے اوپر کچھ چیزیں تلاش کرنی شروع کی کہ ایسا کوئی مجھ بندہ ملے کہ جس کا فقہ اللغہ کے اعتبار سے ایمانیت اور روحانیت والا ساتھ اس میں ورژن لائے، پھر اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں تو بہت کم مختلف منتشر باتیں تو ہیں، لیکن کٹھی ایک ہی جگہ پہ ایک چیز کو دیکھنے والے، اگرچہ آپ کو کتاب ایک کتاب پڑھی ہے، وہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ موجم المفارس، جو موجم المفارس للنحو والصرف، وہ کتاب بھی بہت اچھی کتاب، اگرچہ اس نے کافی ساری کٹھی چیزیں کی۔ اس کے ساتھ جو مغنی اللبیب ہے کتاب، وہ بھی بہت زبردست ہے۔ لیکن جو مدہ تحفۃ الثنیہ وغیرہ یا اس طرح کی کتابیں جو سلیبس کی نصابی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ مزے کی کتابیں ہیں۔ برکیف ان کو اس دریا اور اس وادی میں اترنے کی کوشش کرنا جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، اگرچہ ہم بھی اس کے بندے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹچ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ ہو، میں عرض کر رہا تھا کہ جملہ ہو، جملے کی ساخت دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، جملہ انشائیہ، جملہ تحقیقیہ، کیا جملہ استعمال کیوں پیچھے استعمال کیا ہے، اس کے اندر غور خود کریں گے اور اللہ سے آپ دعا کریں گے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم علمنی الکتاب، اللہم علمنی التاویل، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یہ دعائیں باقاعدہ بھی اسی تناظر میں یاد ہوں، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی ربی زدنی علما کا ویسے تو دعا پڑھتے ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسے دعا تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ اشرح کا فاعل اللہ کو بنائیں اور سینہ آپ کا ہو تو بچے علم نشرح لک صدرک کی شکل آتی ہے، بات سمجھ رہے کہ آپ اپنی دعا کا پہلو تو پڑھ رہے ہیں اشرح، ربی اشرح لی، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر اشرح کا شارع اور اس کا فاعل کون ہو گیا؟ اللہ، اور سینہ آپ کا ہو گیا، تو پھر بچے آگے ساری چیزیں کھلیں گی۔ ربی اشرح لی آگے کیا ہے؟ صدری۔ چلو اسی دعا کو تھوڑا سا حل کرتے آگے تو چلیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے کیا ہے؟ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگیا واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری، کیونکہ یہ ترجمہ تو پڑھ نہیں رہے، ترجمہ آپ کو اچھا آتا ہے۔ یہاں ہے مفردات کا پلس مرکبات کا استدلالی، روحانی، فکری مطالعہ، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مفردات مرکبات کا استدلالی، روحانی اور فکری قسم کا مطالعہ، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہماری اپنی بناوٹی ساری اصطلاحیں ہیں، لیکن یہ بناوٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر علماء کی پوری چھتری نہ ہو۔ استدلال سے مراد میرا کیا ہے؟ استدلال میں پھر دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا استدلال لغوی ہے، ایک آپ کا استدلال کیا ہے؟ فکری ہے، اور ایک آپ کا استدلال کیا ہے؟ اصولی ہے۔ لغوی سے مراد آپ نے رب کو لغت میں حل کرنا ہے، ربا یربو ربن میں وغیرہ، باقی بات سمجھ رہے کہ فقہی سے مراد اس کی معنویت کے جو فقہی عملی مسائل ہیں، اور اصولی سے مراد پوری جو نظریاتی مباحث ہیں۔ مثلا آپ یہاں دیکھیں رب ہے، رب کو آپ دیکھیں تو رب کی جو یا نسبتی ہے وہ حذف ہے، اور اس سے یا سے اصل میں ربی جب کہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اب روحانیت میں ساتھ لے کے جانا، تھوڑا سا آپ اپنے دل میں خلوت میں آپ اکیلے بیٹھے ہوں اور استاد نے تھوڑی سی کچائی پٹائی بھی کی ہو اور تھوڑا سا جرمانہ بھی ہوا ہو اور پیچھے سے ماں باپ کا زور بھی ہو، پڑھنا پتر جرا نہیں ہوئی ہے بیٹا یہی، تو آپ خلوت میں کوئی استاد کوئی بندہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، اور آپ پڑھ کے پڑھ پھٹ گیا ہے لیکن یاد نہیں ہو رہا، یا اسی طرح آپ کے سرا صدر نہیں ہو رہا، لغت نہیں کھل رہی، 8 سال میں لغت نہیں کھلی، 8 سال میں گرامر نہیں کھلی، آپ صرف اس لفظ کو 2-4 منٹ زور دیں روحانیت میں، اے میرے پیارے سونے رب،
اے میرے رب، اے میرے پیارے سونے رب، اے کائنات کے خالق مالک پیارے سونے رب، اے میرے وجود کے رب، اے میرے علم کے رب. بات سمجھ رہے؟ آپ 5-7 منٹ نہ اس کو رب رب کہہ کے آپ اپنے تھوڑا سا تعلق تو جڑے نا بھائی. یہاں تعلق جڑا آپ کا لسانی، اور جب خلوت میں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق کون سا جڑے گا؟ قلبی. آپ رب کہیں اور رب سے قلبی تعلق نہ ہو تو بچے اشرا نہیں ہونا ابھی، کیونکہ ابھی رب کو آپ رب کے سامنے درخواست رکھنی ہے، اے میرے پیارے سونے رب. تو ادھر سے میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ جب آپ کہیں گے نا اے میرے پیارے سونے رب، تو آپ کو آواز جواب میں آئے گی اے میرے پیارے سونے بندے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جب یہ آئے گی نا تو آپ یقین، اور اس کی مٹھاس وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو رات کی تنہائیوں میں سب لوگوں سے تنہا ہو کے اور اپنے رب کے سامنے رکھے. آپ یقین کریں مجھے بھی اس چیز کی نہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے یار، لغت وغیرہ کی ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن نہ دعا کرتے رہتے تھے، کتابیں خریدتے رہنا اور اسی طرح ورقے اڑاتے رہنا، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن یہ کہ سمجھنا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا کلام، اور وہ واقعتاً پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کھولنی شروع کی تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ واقعتاً یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اگرچہ رب بچے جملہ ندائیہ کہہ کے ختم ہو جاتا ہے، ربا یہ ربو ختم ہے، لیکن یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہاں سے آپ دیکھیں ایک صفت ہے فاتر، ایک صفت ہے بدی، ایک صفت ہے مصور، ایک صفت ہے اللہ کی خالق. یہ بات سمجھ رہے ہو کہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک صفت ہے اللہ کی فاتر، ایک صفت ہے اللہ کی بدی، ایک صفت ہے اللہ کی مصور، اور ایک صفت ہے اللہ کی. یہ ساری صفات وجود زندگی سے پہلے کی ہیں. یہ ساری صفات کیا ہیں؟ وجود. اور عالم آدمی جب رب کہے گا نا، عامی آدمی کے رب کہنے میں اور عالم آدمی کے رب کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اے میرے فاتر رب، اے میرے بدی رب، اے میرے مصور. مصور اور فاتر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتی آئیڈیالوجی، یعنی کوئی بھی پروگرام سوچنا، اپنے کورس سوچنا، کورس کو پہلے آئیڈیا تو لانا ہے نا کہ کیا کروانا کیا ہے، مدرسہ کیا بنانا ہے، آئیڈیالوجی. اس آئیڈیالوجی کے بعد آگے مٹیریل سسٹم ہے. جیسے یونیورسٹی کی میں نے کہا لائیو چل رہے ہیں تو لائیو میں ان لوگوں کا بھی خیال کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی والے سننے والے ہوتے ہیں یا آئندہ آنے والی زندگی میں. تو یہ ہر وقت تو ربی اشرح لی نہیں آنا نا. آپ اندازہ کریں آئیڈیالوجی سے لے کے ایڈیٹنگ سے لے کر تصویر سے لے کر ساری چیزیں، جب ایڈیٹنگ، اس کے باوجود بھی صفت رب جو ہے ان سب کو سب سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ رب کے اندر ساری صفات آ جاتی ہیں اور ہر صفت ایک دوسرے سے منفرد. آگے کھڑے اشراح اللہ. اب یہ جہاں تک تعلق جڑ گیا ہے، یہاں تک کیا لفظ سے تعلق جڑ گیا، اب درخواست دیں گے نا بچے، درخواست چلے گی. پہلے رب کے ساتھ تعلق جڑ گیا نا، پیارے سونے رب میں 6 سال ہو گیا پڑھتے، میں پیارے سونے رب 8 سال ہو گیا تیرے قرآن کو، تیرے نبی کے فرمان کو دیتے ہوئے، لیکن صورت مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اشراح نہیں ہو رہا. اب میں استادوں سے، نصابوں سے، کتابوں سے، اپنے دیگر ماحول سے نکل کے خصوصاً تجھے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میرا سینہ کپ جیسا، گلاس جیسا، لوگوں نے تو کائناتوں کی کائناتیں لکھ دی، میرے سے یا اللہ صفحہ نہیں لکھا جا رہا. لوگ تو کتابوں کی کتابیں، نظم، ادب، شعر اور پتہ نہیں نثر کیا کچھ لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور میں ان کو پڑھنے کی بھی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتا. تو اے پیارے سونے رب اشراح. اب یہاں اشراح کو یہاں لفظ، یہاں کیا ہے؟ فعل یہاں فعل امر کیا ہے بلا؟ یہ فعل امر بچے دعائیہ ہے، وہ اپنے جملہ انشائیہ میں پڑھا ہے. اب یہاں وگرنہ فعل امر اوپر سے نیچے حکم آتا ہے، یہاں نیچے سے کیا جا رہا ہے؟ اس کے ادب کو سامنے رکھنا ہے. اس کے ادب کو کیا ہے؟ سامنے رکھنا ہے. نیچے سے اوپر
دعائیہ میں شرع اور دو لفظ چلتے ہیں، تشریع ہیں اور تعبیر۔ میں نا مکے میں جا کے اس دفعہ بچے جو 2 دعائیں کی ہیں نا، باقی دعائیں تو تھی، اے میرے پیارے سونے رب، اے ہمارے خالق مالک رب، اے عالم علیم خبیر رب ہیں، ساری صفات جو ہے، اس ادارے کو تعبیر دین کا ادارہ بنا دے اور دفاع دین کا ادارہ بنا دے۔ تعبیر دین کا ہمارے سے موجودہ زمانے میں کعبے کو پکڑ کے بھی اور چکر لگا کے پیارے سونے رب، اگرچہ وہ جملے جو نکلنے بچے ہم اس کے ہیں نہیں، لیکن جب اللہ سے مانگنا تو پھر چھوٹی چیز نہ۔ 2 ہی چیزیں ہیں اس وقت علماء کے سامنے بہت بڑا، موجودہ زمانے کے تناظر میں تعبیر دین پیش ایسی کریں کہ دنیا سمجھے کہ اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ اس وقت وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے، حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے بغیر دنیا، آپ کو انہوں نے جنازے اور نکاح اور طلاق وغیرہ میں رکھ دیا، حالانکہ آپ تو دنیا کا کائنات میں نے ایک صاحب کو میں نے کہا بھی دیکھیں آپ کو نہیں اندازہ کہ ہم لفظوں کے اندر لفظوں کی وادیوں اور لفظوں کے دریاؤں اور لفظوں کے سمندروں میں کیسے کودتے اور نیچے کیسے گہرائیوں میں جاتے ہیں۔ آپ تو اپنی کوئی بھی عربی انگلش گرامر لے آؤ، اردو گرامر لے آؤ، اس کا لفظ شروع کرتے ہو اینڈ کر دیتے ہو، ہمارا بھی شروع ہی نہیں ہوتا۔ یعنی تمہیں کیا پتا کہ لفظ کی دلالات کیا ہیں، لفظ کے کمالات کیا ہیں، لفظ کے جمالات کیا ہیں، لفظ کی لفظی معنوی تعبیرات کیا ہیں، لفظ کی فصاحت و بلاغت۔ ہم تو ایک لفظ کو پڑھتے آدھا سال لگا دیتے ہیں کہ لفظ حقیقی ہوتا ہے، لفظ متباین ہوتا ہے، لفظ مترادف ہوتا ہے، لفظ مشترک ہوتا ہے، باسن لفظ عام ہوتا ہے، لفظ خاص ہوتا ہے، لفظ مطلق ہوتا ہے، لفظ صریح ہوتا ہے، لفظ کنایہ ہوتا ہے۔ ہم تو ایک لفظ میں پوری کتابیں پڑھتے ہیں، اور اب آپ وہ اصول فقہ والی بھی ساتھ لائیں تو پوری ایک جو جملے میں کہہ رہا ہوں تو وہ بچے ادھر کرو گے نا تو انشاءاللہ اللہ شرح صدر کر دے گا۔ یہاں کیا ہے اشرا، اللہ کو کیا بنایا آپ نے، اس کا فاعل کون ہے، فاعل کون ہے اللہ۔ اور یہاں پتہ ہے کہ یہاں بھی یہ اب وہی حل کرو لام اختصاص کا کہ خصوصاً اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، میرا پورا دل دماغ کھول دے اور خصوصاً میرا سینہ کھول دے۔ حد نہیں ہے یہ، میں نے کہا دعا کرتا ہوں یہ تو پڑھتا ہوں، میں نے کہا تو نے مجھے سنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ربی اشرح لی، میں نے کہا ربی اشرح لی پڑھا کرو، اور آپ یقین کریں اس دعا نے بہت خیر و برکت، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ دعا کتنی اہم ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یا اللہ آج پورا بندہ زید اسماعیل دجانہ زید بکر وہ فلاں تیرے سامنے پورا بندہ پورے وجود کے ساتھ حاضر ہے، اس کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز کو کھول کے رکھ دے۔ تو پھر آپ یقین کریں سپلائی کی میں جو لفظ بولتا رہتا ہوں نا، اس کو لفظ کو آپ کو اس کا محل اندازہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ استاد کیا کہاں سے بول رہا ہے، کہ آپ کو کانوں سے پورے ایمان کی سپلائی کے سٹور بورے ملیں گے آپ کو، آنکھوں سے۔ آپ مثلا ابھی سے لے کے صبح سے لے کے اب تک آپ اپنی آنکھوں اور کانوں کے اعتبار سے، دماغ اور زبان کے اعتبار سے مقابلے میں لڑیں گے کہ کانوں کو کہیں گے تو سیدھا ہو جا، صبح سے لے کر ابھی تک تو نے کوئی مزدوری نہیں کی، مجھے ایمان کی پوری سپلائی چاہیے۔ آنکھوں کو کہیں گے مجھے پوری ایمان کی، پورا ایمان کا پیارے سونے رب کے تعلق ایسے نہیں دیکھا صبح سے، تو دیکھ پوری شجر دیکھ، اشجار دیکھ، قمر دیکھ، شمس دیکھ، اور اس کو محسوس کر کے مجھے ایمان کی پوری کیا ہے سپلائی دے، ڈیپو بنا۔ تو پھر بچے چھوٹا یہ ٹہنا مینا جو گناہ آتا ہے نا وہ نیکیوں کے پہاڑ میں ویسے ہی بسم ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کا سٹور ہے نہیں، اور ایک ہی طرف سے آتا ہے وہ زبان، اور زبان بھی ذکر نہیں کرتی، اور اس کے بالمقابل بڑے اب اشرا آگے کیا لی، اور لی میں کیا ہے لام کیا ہے اختصاص، اور یا تو پھر حد ہے، خصوصاً تم مجھے یا خصوصاً میرے لیے تو یہ کام کر، اشرا ہے اشرا آگے کیا ہے صدری، اس کو بھی پھر
اسم کی اضافت جس وقت اس یا کی طرف آ رہی ہے تو کتنا مراد ہے؟ پورا سینہ. پہلے پورے سینے کا بناؤ تو یہ آپ کا سینہ 5 مرلے کا یا آپ کا سینہ 10 مرلے کا یا آپ کا سینہ 1 کنال کا ہے. یہ سوچو، صحیح بات ہے. یعنی سینہ جو ہے کل سینہ مراد ہے، کیونکہ اضافتی قاعدے بھی چل رہے ہیں، قواعد لغویہ بھی چل رہے. تو پورا سینہ. سوال یہ ہے کہ جس وقت لوگوں کے سینے 2 کنال والے ہیں، آپ کا سینہ مرلے والا کیوں ہے؟ آپ کا سینہ 1 دعا صبح و شام کے اذکار ابھی اس کے اندر نہیں مفعول ہو رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. میرے سوال سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی جس سینے میں پوری، امام ابو زرع فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں یا 8 لاکھ حدیثیں مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل هو اللہ یاد ہے. جس طرح تمہیں قل هو اللہ یاد ہے مجھے ایسے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہے. میں اب یہ کچھ مثالیں ایسی کہ بچے شرم آتی ہے وہ چیزیں نا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نا کام لے لے. میں اس نیت سے کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ اس لیے کہ تاکہ کسی بچے کا اللہ سینہ کھول دے، وہ اس میں ہم اسی کے پیٹرن سے ہم کہیں گے. یہ بھی جیسے حافظ محمد گوندلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اللہ میرے سے پوچھے کہ محمد گوندلوی کیا کر کے آیا، کہنے لگے کہ کچھ نہیں کر کے آیا، صرف 2 بندے تیار کر کے آیا ہوں. ایک حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی اور ایک حافظ محمد یحییٰ شرک پوری جو حافظ مسعود عالم صاحب کے والد گرامی. یہ 2 بندے تیار کر کے آیا ہوں. یہ تیرے بندے ہیں نا، تو ان بندوں کا میں استاد ہوں. میری بات سمجھ. لیکن یہ صدری آگے دیکھیں حل. سینہ کھولا نا بچے، بات تو ہو رہی تھی شرح صدر کی، اور ساتھ کیا ویسر، یہاں بھی امر، یہاں بھی وہی لی، وہاں بھی وہی امری. کوئی ایک معاملہ مشکل نہیں ہوتا. اور اللہ پاک کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ جس کے اوپر یہ کام دعا کھل جائے نا، میں قسم اٹھا رہا ہوں لائیو، ایک کام بھی مشکل نہیں رہتا. ایک کام، کیونکہ یہاں امری اسی حساب سے رہتے ہیں. اور یسر کو یسر کے لفظ میں آپ اندازہ کر کے ابھی اوسر یوسر یسر اس کے تناظر میں دیکھیں. یسر میں اذا کثر اللفظ کثر المعنی. اب یسر میں 2 شکلیں آئیں گی. ایک ہے یسر کی شکل شخص کے اعتبار سے، اور ایک ہے کام اور فعل کے، ایک فاعل کے اعتبار سے اور دوسری کیا ہے فعل کے. بس اوقات نا بچے یہ اتنا کو بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی کتاب اور کوئی کام مشکل نہیں لگتا. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام آسان ہے، بندہ اتنا باہو بلے جتنا ہے، لیکن چھوٹی سی کتاب دے کے سر درد ہو جاتا ہے. یہ دونوں ہوتے ہیں. اس کو کہہ دیا جائے نا کہ بھائی یہ کام کرنا، سر جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. میری بات سمجھ رہے جہاں سے بول رہا ہوں. یسر لی میں اب دیکھیں نا دونوں ہی چیزیں نا. یہاں یسر لی میں کس کو کھولا جا رہا ہے؟ فاعل کو. اور یہاں کس کو کھولا، یہاں کس کو کھولا جا رہا ہے؟ اور یہاں کس کو کھولا جا رہا ہے؟ فعل کو. بندہ تو کام کرنے کے لیے تیار ہو نا، استاد کام کہے اور اس کو 100 بہانے آئے، حالانکہ کام آسان تھا. کبھی استاد کے کام میں انکار نہ لاؤ، بڑے کے کام میں، نیکی کے کام میں انکار نہ لاؤ. مشکل سے مشکل کام آپ کو دیا جائے، کہو کہ سر مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ مجھے دیں میں کرتا ہوں. اور پھر یہ دعا کرنی شروع. آپ یہ کلام کس کا ہے؟ پیارے سونے رب کا ہے. اور اس میں جتنی بھی گہرائی کریں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مبالغہ ہو رہا ہے. یا تو پھر بھی یعنی اللہ کے کلام کو، اور میں تو لفظوں سے چل رہا ہوں نا بچے، یہی میرے آپ لغوی بھی چل رہا ہوں، فقہی اور اصولی طور پہ بھی چل رہا ہوں، اور اسی کو استدلالی بھی لے کے چاہ رہا ہوں، اور اسی کو روحانی اور اسی کو فکری بھی. ساری بات سمجھ رہے؟ اسے یہ ہے سلفیوں کی لغت ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے یسر لی میرے لیے آسانی، اور امری میرے، گویا کہ فائل نہیں نہ کھلے گا تو فعل نہیں کھلے گا بچے، جتنا مرضی کر لو. اور یہاں بھی فائل کا کل مراد ہے اور یہاں بھی فعل کا کل مراد ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ تو قبول کر رہا ہے لیکن آپ کا جسم قبول نہیں کر رہا. بس اوقات آپ کا جسم قبول کرتا ہے لیکن آپ کا دل دماغ قبول ہے. جب دل دماغ قبول کر لینا تو جسم بس اوقات نہ بھی قبول کرے تو قبول ہو جاتا ہے. یہ دونوں
یعنی یہ بھی شکل یہ کل کی کدھر سے نکالی بلا؟ یہ لی سے نکالی، بات سمجھ، لیکن اس کا بھی کل مراد ہے، اس کا بھی کیا ہے، اور یہاں تو پھر حد ہے، واحلل عقدۃ من آگے لسان، یہاں بھی آپ اندازہ کریں وہ ساری شکلیں کھول دے. واحلل کا کیا لفظی معنی آئے گا؟ گرے کھول دے ہیں. عقدہ اب عقدہ تن میں تنوین کون سی ہے؟ نکرہ، تنکیر کی. اب تنوین تنکیر کی کوئی ایک گرہ جو لہجے کے اعتبار سے، لفظ کی ادائیگی کے اعتبار سے، لفظ کو آگے پہنچانے. اب یہاں میڈیا پورا لاؤ ثابت کرو. ایک ہے باکس، وہ سمجھا رہے تھے نا، وہ تو اپنی وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو میڈیا کو سبجیکٹ کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے باکس اور ایک ہے ان باکس. یہ آپ کا باکس ہے جس میں آپ نے چیز ڈالنی ہے، اور یہ کیا ہے آپ کی ان باکس. اور بات سمجھ رکھیں، اسی سے آگے میسج کی آگے پاور میں آگے آلات پاور یا ڈلیور پاور. پھر ڈلیور پاور کے ساتھ کیا ہیں؟ آلات کے بعد آگے جا کے آ رہا ہے مخاطبیے. وہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا. مولوی میڈیا ویسے گلاں دے گلالڑی بنے ہیں سارے لوگ. میڈیا کیا، یہاں دیکھیں آپ اندازہ کریں میں کہاں سے شروع ہوا ہوں. اور یہ بچے، یہ کوئی رٹے والی اور یہ کتاب بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، تو اللہ اسی سے میری بھی شرح صدر کرتا ہے. بات سمجھ، میں ابھی سے وہ ایسے راہ چلتے، میں تو مشبہ بالفعل ختم کرنے آیا تھا. میری بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ ربی شرح لی آگے، میں نے کہا چلے یار یہ ابھی شروع نہیں ہوا. لیکن یہ کہ یہ برکیف جو روزانہ پڑھنی ہے، کم تو کم پتہ تو ہو کہ کتنا گہرا سمندر ہے. اور ہم ربی شرح لی صدر اسی طرح کرتے ہیں کہ نہیں نا یار، اس طرح نا دعاؤں کے ساتھ ایسے زیادتی نہ کرو. یعنی حقیقت ہے، میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے نا، یقین کرے اللہ اس سے. اور پھر یہ ہے کہ اس شرح میں ایک ہے آپ کے اوپر، جب اللہ شارع ہوگا نا تو بچے کھلے گا کیا؟ حق. اور دوسرے پہلو میں کیا کھولے گا؟ باطل. پھر آپ سے اللہ کبھی بھی باطل چیزیں زبان سے نہیں نکلے گی. اور حق بس اوقات اپنی اصل حیثیت میں کھلے گا، باطل اپنی حیثیت، اور حق اور باطل تقابلاتی حیثیت میں کھلے گا. بات سمجھے، حق اور باطل تقابلاتی، کیونکہ شارع کون ہوا ہے. اب اس لفظ کا بھی مثبت پہلو لے کے جا رہے ہیں بچے. میری بات سمجھ رہے کہ وہ لوگ جو اپنی زبان و بیان میں باطل کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو اوپر بھی نظر رکھنا کہ یہ اصل میں کون سا ایسا نفسیاتی کھیل کھیلتے ہیں کہ ان کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں رہے. بات سمجھ. واحلل عقدۃ، کوئی گرہ ایسی نہ ہو کہ جو زبان کے اوپر لکنت والی، یہ کسی کی زبان کا مسئلہ ہو نا، زبان چلتی نہیں ہے، زبان صحیح نہیں چلتی، معنی صحیح ادا نہیں کرتی، زبان میں لکنت ہے، زبان لفظ نہیں اٹھاتی، زبان لفظ ادا نہیں کرتی، تحمل کے اعتبار سے اور ادا کے اعتبار سے پورا اصول حدیث آ جائے گا. بات سن، تحمل بھی. اب یہاں دیکھیں نا، من لسانی، یہاں من کون سا ہے بلا؟ من بیانیہ. من کیا ہے؟ بیانیہ. یہ جو واحلل ہے نا، یہ خصوصاً زبان کے اوپر پڑے، اور اس کا بھی فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہاں عقدۃ میں کیا ہے؟ زبان ہے اور زبان کے متعلقات ہیں. ہر جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں کہ اصطلاحیں لازمی بولو بچے، کیونکہ آپ جب اصطلاحیں نہیں نا استعمال کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کون سے زبانے کی بات. زبان اور زبان کے متعلقات کو ساتھ آلات میں بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب اللہ دیتا ہے تو صیام داودی آتی ہے تو ساتھ پیغام داودی بھی آتا ہے. میری بات سمجھ. لیکن
عقدۃ من لسانی میں پھر وہی اسی طرح کر کے آپ انداز کریں. اللہ کی رحمت بعد بندے ایسے ہیں آپ اندازہ کریں کہ وہ جب علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ رحمت نواسیہ ان کے بیان زبان کو آج بھی سنے تو ایسے زندہ و جوید ہے جیسے وہ کل زندہ و جوید. اب یہ پہلو کون سا بھائی، یہ اس کا کیسے اندازہ ہوگا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، واحلل عقدۃ من لسانی ہوا ہے کہ نہیں؟ اور وہی بات سنیں، یہ واحلل عقدۃ من لسانی کا مطلب یہ ہے کہ میسج پورا پاورفل ہو، یہ پوری ساری چیزیں اللہ آپ کی مدد کر دے، آپ کو اچھے حالات بھی دے دے، اچھی بیان بھی دے دے، اچھا میسج بھی دے دے، اچھی چیزیں بھی. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میں عقدۃ نکرہ کی شکل میں، لسانی پورے وجود زبان کی شکل میں کھلی ہے یا نہیں کھلی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کے مخاطب سے؟ یہاں پورا مخاطب ہے، آپ اندازہ کریں کہ پورا سوشل میڈیا اس میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ پورا میڈیا سوشل میڈیا آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور اگر لائیں گے تو آئے گا، ویسے نہیں. میڈیا سوشل میڈیا ہم ثابت نہیں کرنا چاہ رہے، اصل چیز ہے کہ ابلاغ. اصل میڈیا سوشل میڈیا نہیں، اصل کیا کام تھا؟ ابلاغ کام. نبیوں کو کہا گیا کہ تمہارا کام ابلاغ ہے. ابلاغ کام اس وقت کفر نے پکڑ لیا، وہ ابلاغ میں تمہارے سے آگے جا رہے ہیں، ان کا ابلاغ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ان کا مذہب بھی چلتا جا رہا ہے. آپ اس میں دیکھیں ابلاغ میں آپ کو اصل لفظ دیا تھا اس سے بھی بڑھ کے مبلغ. ابلاغ نبی کے کاموں میں سے دو بڑے کام تھے ذمہ داریوں میں. ایک ذمہ داری کیا تھی؟ ابلاغ دین، اور دوسری کیا ہے؟ تبیین دین. یہ لفظ یاد رکھنے، ابلاغ دین اور تبیین دین. ابلاغ دین کی اصولی نظریاتی آئیڈیالوجی پورا اس کا اصولی طور پہ مطالعہ کرانا، اور تبیین دین کیا؟ پریکٹس کا لفظ کہاں سے لے رہا ہوں؟ یونیورسٹی وہاں لیب پریکٹس وغیرہ وہ کرتے ہیں. پہلے تھیوری کلیہ پڑھا جاتا ہے، کلیہ کے بعد آگے کیا پڑھی جاتی ہے؟ اور نبی کا کام پورے دین کا ابلاغ، اصولوں کی تعلیم تربیت کرواؤ. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یفقہوا میں مثلا جملہ حل کرو نا، مفردات حل کرنے. یفقہوا جملہ کون سا بنا؟ واحد مذکر، واحد تثنیہ جمع ہے، جمع. ہاں میں مولوی بہو الف نہیں آ رہا ہے؟ ہاں. یفقہوا کوئی ایک بھی نہ ہو کہ جو میری بات کو کسی نہ کسی اعتبار سے سمجھ نہ رہا ہو. او بھائی بات سمجھ آ رہی؟ اور یہاں قولی میں پھر کیا ہے؟ پوری تقریر، پورا سبق، پوری مجلس. میری مجلس کا ایک لفظ بھی ضائع نہ ہو پیارے سونے رب. میری مجلس اور میری تقریر کا ایک لفظ بھی رہ گا نہ جائے جو ان کے فہم سے بالا ہو. اور یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ یفقہوا، وہی اصول فقہ والا یفقہوا ہے. ہاں وہ جیسے میں گہرائیوں میں اتر رہا ہوں ویسے ہی وہ گہرائیوں میں اتر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لفظ مشبہ بالفعل پھر بعد میں پڑھیں گے.